نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ میرے بھائیو دوستو، سیرت نہایت پاکیزہ موضوع ہے۔ اس کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا دین کن مراحل سے گزرا اور پیغمبر اسلام اور صحابہ کرام نے اس کی حفاظت میں کیا اہتمام اور تکلیفیں اٹھا کر اسے باقی رکھا اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد فرمائی۔ ضروری ہے کہ اس موضوع کی اہمیت کو سمجھا جائے اور اس کے مطالعے کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے، جس سے ہمیں دین کا علم اور اس پر عمل کی توفیق ہو اور ہمارے اعمال اور اخلاق کی اصلاح ہو سکے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے والد ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور سرایا یعنی جنگوں کے متعلق تعلیم دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے میرے بیٹے، یہ تمہارے بزرگوں کا شرف ہے، اسے بھلا مت دینا۔ تو میرے بہت ہی معزز دوست اور نوجوان نسل خاص کر، آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کا ادب تو دور کی بات، بے ادبی کے اعلیٰ درجے پر پہنچے ہوئے ہیں اور جس سے نقصان ہو رہے ہیں، اور ہمیں یہ باتیں دقیانوسی لگتی ہیں کہ یار یہ تو پرانے واقعات ہیں، ان سے کیا ہوگا۔ تو یاد رکھیں، جو لوگ اپنے مرکز سے جڑے رہتے ہیں اللہ انہیں کامیاب رکھتا ہے، اور جو مرکز سے دور نکل جاتے ہیں اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں ناکام کر دیتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم سیرت النبی یعنی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں کہ حضور کی سیرت کیا تھی اور آپ کی زندگی کیسے گزری، اور صحابہ کرام کے واقعات پڑھیں اور اپنی نسلوں کو سنائیں اور بتائیں۔ تو آج یہ مختصر سی گزارش کرنا مقصود تھی کہ نوجوان نسل سیرت طیبہ کا مطالعہ شروع کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہی فرمایا نا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیغمبر ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ قیامت کی صبح جب تک نہیں ہو جاتی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کی رحمت جاری اور ساری رہے گی، اور آپ ساری مخلوقات کے لیے نبی ہیں۔ تو ہمارے لیے ان سے بڑا آئیڈیل کوئی ہو سکتا ہے جی؟ تو اللہ سے دعا ہے کہ میرے لیے بھی اور ہم سب کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پر عمل کرنے کو آسان فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔